وہ 10 سال کا طویل عرصہ ایک ایسی قید کی مانند تھا جس کی ہر صبح میرے لیے نئی امید تو لاتی تھی، مگر اس کے بدلے میرا سکون اور جوانی چھین لیتی تھی۔ میرا نام اسد ہے اور میں اپنے خاندان کا وہ واحد سہارا تھا جس نے باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو ایک صندوق میں بند کر کے پردیس کی راہ لی تھی۔ ہمارے گھر کی دیواریں بوسیدہ ہو رہی تھی، میری بہنیں جوان ہو رہی تھی اور بھائیوں کی آنکھوں میں بڑے شہروں کے خواب پل رہے تھے۔ ایسے میں میرا پیچھے رہ جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک خلیجی ملک میں تعمیراتی کمپنی میں مزدوری شروع کر دی تھی، جہاں سورج کی تپش انسان کا گوشت پگھلا دیتی تھی، لیکن ہر ماہ جب میں اپنی تنخواہ کے نوٹ گنتا تو مجھے وہ تپش محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں اپنے گھر کی خوشحالی کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں اپنی بیوی زویا کو روتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ امید سے تھی اور میرا دل اس کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر خاندان کے دباؤ اور بھائیوں کے مستقبل کی خاطر میں نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے خود کو ایک مشین بنا لیا۔ میں نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، بس کام اور صرف کام۔ میرے بھائی فون پر ہمیشہ نئی فرمائش کرتے، کبھی کاروبار کے لیے رقم چاہیے ہوتی تو کبھی نئے گھر کی تعمیر کے لیے۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی خوراک اور اپنے آرام پر کٹوتی کر کے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا رہا۔ 2 سال بعد مجھے اطلاع ملی کہ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں علی اور عمر سے نوازا ہے، تو وہ دن میری زندگی کا خوش ترین دن تھا۔ میں نے ویڈیو کال پر ان کے ننھے چہرے دیکھے تو میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ میں نے ان کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ میرا خواب تھا کہ میرے بیٹے وہ زندگی نہ گزاریں جو میں نے گزاری ہے۔ میں نے گاؤں میں ایک عالی شان حویلی بنائی جس کا نام میں نے اسد منزل رکھا تھا، اور اپنی بہنوں کی شادیاں اتنی دھوم دھام سے کی کہ پورے علاقے میں چرچے ہونے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میرا رابطہ گھر والوں سے صرف پیسوں کی حد تک رہ گیا۔ جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تبھی وہ مجھے کال کرتے۔ میری ماں اور بھائی جب بھی فون کرتے تو پہلے پیسوں کا ذکر ہوتا اور پھر بعد میں میرا۔ پھر میری خیریت پوچھی جاتی۔ زویا سے بات کرنے کا تو موقع بہت کم ملتا تھا، اور جب بھی بات ہوتی تو وہ بہت خاموش اور سہمی سی ہوتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید میری جدائی اسے اداس رکھتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گھر والوں نے زویا کے خلاف میرے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ماں کہتی کہ وہ تمہارے پیسے بچا کر اپنے مائکے بھیج دیتی ہے اور بچوں پر بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتی۔ مجھے اپنی ماں پر اندھا یقین تھا، اس لیے میں نے زویا کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور آخر کار غصے میں آ کر میں نے پیسے براہ راست ماں کے نام پر بھیجنے لگا۔ اس کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بھائی اب پہلے سے زیادہ شاہانہ زندگی گزارنے لگے اور میں یہاں پردیس میں روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتا رہا۔ اچانک ایک دن میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ اس کی آواز میں جھوٹی سسکیاں تھیں۔ اس نے بتایا کہ زویا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں تڑپ اٹھا کہ میں نے آخری بار اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی اور آخری بار اسے دیکھ بھی نہ پایا۔ بھائیوں نے مجھے پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنازہ ہو چکا ہے، اب آنے پر بہت خرچ ہوگا، بہتر ہے کہ میں وہیں رہ کر بچوں کے لیے کماؤں، بچوں کا مستقبل بناؤں، کیونکہ اب ان کی ذمہ داری بھی میرے بھائیوں پر آ گئی تھی۔ میں ان کے جال میں آ گیا اور اگلے 5 سال مزید اس دکھ کے ساتھ پردیس میں کاٹے کہ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے اپنی پوری کمائی ان یتیم بچوں کے نام پر بھائیوں کو بھیجی تاکہ وہ انہیں شہزادوں کی طرح پالیں اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ ان 10 سالوں میں نے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ میرے بال سفید ہو گئے تھے، جسم بوڑھا ہو گیا، مگر میں خوش تھا۔ میں خوش تھا کہ میرے بیٹے علی اور عمر بڑے ہو کر میرا نام روشن کریں گے۔ انہیں احساس ہوگا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے کتنی محنت کی۔ ایک دن میری ملاقات اپنے ہی گاؤں کے ایک پرانے جاننے والے سے ہوئی جو حال ہی میں وہاں سے لوٹا تھا۔ میں نے بڑے فخر سے اسے اپنے بیٹوں اور اپنی حویلی کے بارے میں بتایا، لیکن اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے یہ سچ بتایا کہ اسد، جن بچوں کے لیے تم یہاں خون جلا رہے ہو وہ کسی اسکول میں نہیں ہیں، بلکہ ایک کباڑیے کی دکان پر محنت مزدوری کرتے ہیں، اور تمہاری حویلی میں تمہارے بھائیوں کا راج ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا خون
میرا اپنا خون میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے بغیر کسی کو بتائے فوراً واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا تھا اور خاموشی سے اپنے گاؤں واپس پہنچ گیا۔ جب میں رات کے اندھیرے میں اپنی ہی حویلی کے سامنے کھڑا ہوا تو وہاں سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ صحن میں مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں اور اندر جشن کا سامان تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو صحن کے کونے میں نل کے پاس ایک عورت جھکی ہوئی ڈھیروں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اس کے کپڑے تقریباً تھوڑے پھٹے پھٹے تھے اور وہ سردی سے بھی کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس 2 لڑکے پھٹی ہوئی بوری پر لیٹے ایک دوسرے سے چمٹ کر سو رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے اس عورت کے قریب جا کر اس کا نام پکارا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ زویا تھی، جسے ان ظالموں نے 5 سال پہلے مردہ قرار دے دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوف سے چلانے لگی، مجھے مت مارو، میں ابھی کام ختم کر دوں گی، میرے بچوں کو کچھ مت کہنا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ان درندوں پر بھروسہ کیوں کیا جنہوں نے میری جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی بیوی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ زویا کی وہ وحشت زدہ چیخ میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی اور اس کے نیلے پڑتے ہاتھ جب میری قمیض سے الجھے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان 10 سالوں میں صرف پیسہ کمایا تھا، مگر اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع میں نے گنوا ڈالی تھی۔ علی اور عمر جو اب 10 سال کے ہو چکے تھے، وہ ہڑبڑا کر اپنی ٹوٹی ہوئی نیند سے جاگے تھے اور ایک اجنبی کو اپنی ماں کے پاس دیکھ کر ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو صرف ان بچوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بچپن سے صرف مار پیٹ اور دھتکار دیکھی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے نحیف جسموں کی لرزش میرے پورے جسم میں اتر گئی تھی، اور ٹھیک اسی لمحے حویلی کے روشن کمروں سے میرے وہ بھائی باہر نکلے تھے جو میری کمائی پر پل کر آج بڑے بڑے صاحب بنے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مجھے دیکھ کر جو رنگ بدلے وہ کسی بھی اعتراف جرم سے بہت بڑے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی ارسلان، جس کے کاروبار کے لیے میں نے اپنی 3 سال کی جمع پونجی دی تھی، وہ لڑکھڑاتی زبان سے مجھے خوش آمدید کہنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن میری نظریں اس کے پہنے ہوئے ریشمی لباس اور میرے بچوں کے پھٹے ہوئے چیتھڑوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس رات مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے صرف زویا کی موت کا جھوٹا ناٹک ہی نہیں رچایا تھا، بلکہ گاؤں میں یہ بھی مشہور کر رکھا تھا، یہ بتا رکھا تھا کہ میں نے دبئی میں کسی دوسری عورت سے شادی کر لی ہے اور اب میں اپنے خاندان اور بچوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس لیے وہ زویا کو ایک منحوس اور بوجھ سمجھ کر اسے استقبل کے پاس والے کمرے میں رکھتے تھے۔ جب میں نے ارسلان کا گریبان پکڑا تو اس نے خوف کے مارے وہ سب کچھ اگلنا شروع کر دیا کہ کس طرح انہوں نے زویا کے نام پر آنے والے ہر پیسے، اپنی بیویوں کے لیے زیور خریدے، اپنے مکان بنائے، اور جب زویا نے احتجاج کیا تو اسے بند کمرے میں بھوکا رکھا گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچوں کی جان کی امان پانے کے لیے ان کی غلامی قبول کر لی۔ غصے کے اس عالم میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہمیشہ میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتی تھی، اب وہ ایک کونے میں کھڑی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ پیسہ سب رشتے بدل دیتا ہے، آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس حویلی کے کچن میں بننے والے شاہی کھانوں میں سے زویا کو صرف بچی کچی روٹیاں ہی ملتی تھی۔ میں نے اس وقت گاؤں کے نمبردار اور چند بڑوں کو بلوایا تاکہ ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ سکے۔ جب نمبردار نے زویا کی زبانی وہ ظلم سنے کہ کس طرح اسے تپتی دوپہروں میں ننگے پاؤں صحن صاف کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور اسے اپنے ہی شوہر کے مرنے کی جھوٹی خبریں سنائی جاتی تھی، تو مجمع میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ میں نے ارسلان اور دوسرے بھائی کو حکم دیا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنی بیوی اور بچوں سمیت اس گھر سے نکل جائیں، جس کی ایک ایک اینٹ میری محنت اور میری بیوی کے آنسوؤں سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے میری ماں کا واسطہ دے کر مجھ سے معافی مانگنا چاہی، مگر میرا دل اب پتھر کا ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے وہ کباڑی کی دکان بھی دیکھ لی جہاں میرے بیٹوں کے ہاتھوں پر چکنائی اور زخموں کے نشانات تھے۔ میں نے ان کا سارا سامان گلی میں پھینکوا دیا اور ان کے وہ تمام کاروبار جو میرے پیسوں سے چل رہے تھے، میں نے ان پر تالے لگوا دیے۔
उस रात जब वो लोग ज़लीलो ख़वार होकर उस दहलीज से निकले तो मुझे यूं लगा जैसे इस हवेली से कोई नहुसत रुखसत हो गई हो। मैंने अपनी बीवी को, अपनी ज़ोया को ये यकीन दिलाया कि अब उसका असद वापस आ चुका है और अब उसे किसी के बर्तन धोने या किसी की मार सहने की ज़रूरत नहीं है। अगले कई हफ्ते मैंने अपने बच्चों के ज़ख्म भरने में गुजार दिए थे। उन्हें अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाया, ज़ोया का इलाज करवाया जिसका जिस्म उन मज़ालम की वजह से बेहद कमज़ोर हो चुका था। आज मैं असद मंज़र के बरामदे में बैठकर अपने बेटे अली और उमर को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि खून के रिश्ते हमेशा वफ़ादार नहीं होते, बल्कि वफ़ादारी उन लोगों में होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त और बच्चों की हिफाजत करते हैं। मैंने वो तमाम रकम जो भाइयों ने बटोरी थी उनसे वापस लेने की बजाय उनकी रुसवाई को ही उनका मुकद्दर बना दिया है और अब हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहां सोना शायद, चांदी तो शायद कम है, मगर सुकून और सच्चाई की वो दौलत है जो मुझे 10 साल परदेस में रहकर भी नसीब नहीं हुई। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो अपनों पर अंधा एतबार करते हैं, अपनों पर अंधा एतबार करके अपनी जीती जागती जन्नत को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और आखिर में उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। शुक्रिया।